الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز دوستو اور بزرگوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے اور نصیحت بھی مختصر کیجیے، لمبی چوڑی نصیحت نہ فرمائیں۔ گویا کہ نصیحت کی بھی درخواست کی اور ساتھ میں یہ شرط بھی لگا دی کہ آپ جو نصیحت فرمائیں گے وہ مختصر نصیحت ہو، لمبی چوڑی نصیحت نہ ہو۔ اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس شرط پر ناگواری کا اظہار بھی نہیں فرمایا۔ یہ نہیں کہا کہ نصیحت بھی کروانا چاہتے ہو اور ساتھ میں یہ قید بھی لگا رہے ہو کہ نصیحت کیجیے مگر مختصر کیجیے۔ اسی وجہ سے اس حدیث کی روشنی میں محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص نصیحت کا طلبگار ہو اور اگر وہ یہ کہے کہ مجھے مختصر سی نصیحت کر دیجئے تو یہ بات کوئی ادب کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جو نصیحت چاہتا ہے آپ سے وہ جلدی میں ہو اور اس نے آپ سے نصیحت کرنے کی فرمائش کی ہو کہ کم وقت میں مختصر نصیحت ہو جائے۔ اب اگر آپ نے اس کے سامنے لمبی چوڑی تقریر شروع کر دی اور نصیحت پر نصیحت کی جا رہی ہے تو وہ بیچارہ نصیحت کی فرمائش کر کے اس نے کون سا جرم کیا کہ اس نے آپ کو اپنے پاس اس کو اپنے پاس بٹھا لیا، حالانکہ وہ جلدی میں تھا، اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی چھوٹی نصیحت کی خواہش کرنا اور گزارش کرنا یہ کوئی ادب کے خلاف بات نہیں ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو یہ مختصر نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تغضب، غصہ مت کرو۔ بالکل مختصر اور چھوٹی نصیحت فرمائی آپ نے۔ کیا فرمایا؟ لا تغضب، غصہ مت کرو۔ اگر آدمی اس مختصر نصیحت پر عمل کرے تو شاید سینکڑوں بلکہ ہزاروں گناہوں سے اس کی حفاظت ہو جائے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے غصہ انسان کی فطرت میں رکھا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر غصے کا مادہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت اس مادے کو انسان کے اندر رکھا ہے۔ یہی مادہ ہے، یعنی غصے والی کیفیت، کہ اگر انسان اس پر کنٹرول کرے اور اس کو قابو میں کر لے تو پھر یہی مادہ انسان کو بے شمار بلاؤں سے محفوظ رکھنے کا انشاءاللہ ایک ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔